اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور عزیزو، پچھلی جمعرات بھی اور اس سے پچھلی جمعرات بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد بھی بتایا کہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت دراصل تذلل کو کہتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ تذلل سے انتہائی عاجزی کرنا، انکساری کرنا اور سر جھکائے رکھنا، یہ نیاز مندی کرنا، یہ عبادت کے معنی میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی، کچھ فرائض کی شکل میں، کچھ واجبات کی شکل میں، کچھ مستحبات کی شکل میں۔ فرائض کی شکل میں جو ہیں وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرائض کی شکل میں ہیں۔ اور عبادت کے معنی جیسے میں نے عرض کیے ہیں یہ ہیں کہ انسان نیاز مندی اور عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اور یہ چیز یعنی نیاز مندی اور انکساری اور عاجزی صرف اور صرف نماز میں موجود ہے، دوسری عبادتوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ دوسری عبادتوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو نماز اپنی ذات سے عبادت ہے، روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے، حج اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر نیاز مندی کے معنی نہیں پائے جاتے۔ نیاز مندی کے معنی صرف اور صرف نماز میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف انسان ہی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھے، بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی اس پوری کائنات میں وہ ساری کی ساری نمازی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر مخلوق نے اپنی نماز کو بھی جانا، وہ نمازی بھی ہے، اور مخلوق ذاکر بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جب ساری مخلوق کو نمازی بنایا تو پھر نمازی انسان کو نمازی کیوں نہ بناتا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ہم نے پیدا کی ہے مخلوق، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی کسی قسم کی، چاہے وہ ریت کے ذرات ہی کیوں نہ ہوں، چاند سورج ستارے اور درخت اور پہاڑ وغیرہ تو جو ہیں ہی،
زریت کے ذرات جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو نہیں نظر آتے، حتیٰ کہ ہوائیں بھی، ہوا آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ اس کا جسم تو ہے نہیں، آپ نہیں دیکھتے، لیکن ساری ہوائیں، یہاں تک کہ بادل اور یہ بجلی، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو کڑک آپ نے، یہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، بادل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلیں آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ہوا بھی تو نظر، تو باقی جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حیت دے دی، کہا کہ تم اس طریقے سے کرو، اللہ جانتے ہیں، لیکن وہ عبادت میں ضرور مشغول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، وہ بھی نمازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل فرماتے ہیں کل قد علم الصلاۃ و تسبیحا، ہر مخلوق نے اپنی نماز کو بھی جان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کی شکل بتائی، اس طرح سے کھڑے ہو، اس طرح سے ہاتھ مانو، اس طرح سے رکوع کرو، پھر یوں کھڑے ہو جاؤ، پھر یوں سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ہدایت بتائی اور سکھلائی، اور حضور کے عمل سے ہم نے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم نے جانا کہ قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ ہاتھ آدمی اٹھاتا ہے تو کیوں اٹھاتا ہے؟ آپ دیکھیں آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ کیا ہاتھ اٹھانے سے مقصد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے سب کی نفی کرتا ہوں، ساری مخلوق کی بڑائی کی نفی کرتا ہوں، ساری مخلوق سے بیزار ہوں۔ اور پھر جہاں ہاتھ اٹھائے پھر زبان سے بھی کہلوا دیا اللہ اکبر۔ تو ہاتھ کی حرکت اور زبان کی حرکت دونوں کروائیں، یعنی کہ ایک جہاں زبان کی حرکت کروائی ہے وہاں ہاتھ کی بھی حرکت کروا دی۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاتھ کی حرکت ہے، ساتھ ساتھ زبان کی بھی حرکت ہے، زبان نے بھی گواہی دی، ہاتھ نے بھی گواہی دی۔ تو جہاں جہاں بھی اسی طرح آپ رکوع کر رہے ہیں تو جہاں آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کی، کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، تو ویسی حیض بنا لی۔ اب رکوع جو ہے، قیام، اللہ تعالیٰ نے قیام کا ہمیں کہا قیام کر لیں، پھر کہا کہ اور ابھی پوری نیاز مندی نہیں ہوئی، ابھی عبادت کا پورا مفہوم حاصل نہیں ہوا، تو عبادت کامل نہیں ہوئی، کہا جھکو، جھکا دیا اور نیچا کیا، پھر کہا کہ ابھی بھی نہیں ہوا، پھر سجدے میں ڈال دیا، سجدے میں ڈال دی، اور جب سجدے میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سجدہ کرتا ہے، جو آدمی سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ زمین پر نہیں ہوتا، زمین تو ایک اس کے لیے سبب بنتی ہے ماتھا رکھنے کی، ناک رکھنے کی، پیشانی رکھنے کی، ناک ٹکانے کی، لیکن وہ سجدہ کہاں کرتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَيْنَ قَدْمِ الرَّحْمَنِ، وہ آدمی اللہ کے قدموں کے اندر سجدہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے سر کو اللہ کے قدموں کے اندر رکھ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ اب عبادت کے کیونکہ معنی نیاز مندی کے ہیں تو پوری نیاز مندی جو ہے وہ نماز میں ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسری عبادتیں ہیں لیکن دوسری وجہ سے ہیں۔ دیکھیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کسے دیتے ہیں؟ غریب کو دیتے ہیں، اور جو دینے والا ہے وہ شان والا ہے، جو لینے والا ہے وہ کمتر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، جو اونچا ہاتھ ہے وہ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ۔ تو آپ نے عطا کیا،
تو عطا کرنا کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. تو آپ نے اس عمل سے اللہ کی شان کی مشابہت کی. آپ بھی موتی بن گئے، آپ بھی عطا کرنے والے بن گئے. تو اس میں تو عزت ہوئی، شان ہے. شان ہے. روزہ ہے، آپ روزے کو دیکھ لیجئے. روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے کھانے پینے سے پرہیز کرنا، جی، بیوی کے پاس نہ جانا، اور جتنی بھی روزے کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ ان کو. تو یہ اس میں کہاں عاجزی آئی؟ اس میں تو شان پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے. اللہ کہاں سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں پیتا ہے؟ اللہ کو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، تو نہ کھانا نہ پینا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے نہ بچے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. جواب بھی اللہ نے خود سکھلایا حضور کو قرآن بذریعہ وحی. اور انہیں کہا کہ انہیں کہو کیا کہو؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ارے اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. کیوں؟ اللہ کا بیٹا تھا. جی، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی نے کہو کہ اگر واقعی وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو فانا اول العابدین. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھ پر حق تھا کہ میں اس کی عبادت کرتا. لیکن اللہ کا بیٹا ہی کوئی نہیں. وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر روزہ اس وجہ سے ذات کی اعتبار سے عبادت نہیں ہے، وہ پھر آپ کہیں گے تو کس اعتبار سے عبادت ہے؟ وہ تعمیل حکم کی وجہ سے، تعمیل حکم کی وجہ سے عبادت ہے. زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. آپ کہیں گے نماز کا، ہاں نماز کا بھی حکم دیا گیا، لیکن نماز میں اور ان عبادتوں میں آپ کو فرق ظاہر نظر آئے گا. آپ کو فرق نظر آئے گا جو ظاہر ہے، وہ یہ کہ باقی عبادتوں میں نیاز مندی نہیں ہے. نیاز مندی نہیں ہے. یہاں پر اس میں یعنی نماز میں نیاز مندی ہے. اس لیے عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انتہائی عاجزی اختیار کی جائے اللہ کے سامنے، جو نماز میں حاصل ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا. جب خلیفہ ہوئے تو فرمان جاری کیا. فرمایا ان اہم امور دینکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع. فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے دینی کاموں میں سب سے زیادہ اہم ترین نماز پڑھنا ہے. جو اس کو ضائع کرے گا وہ باقی دین کے کاموں کو ضائع کرنے میں زیادہ پیش ہوگا. پھر تو باقیوں کی تو اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. اسی لیے ایک جگہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس ظالم کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہیں سے باقی عبادتوں کا عادی ہوگا. ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، ایک آدمی حج کرتا ہے، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ لازمی مضمون میں تو پاس ہی نہیں ہوا. جو بنیادی مضمون ہے اس میں تو وہ پاس نہیں ہوا. تو باقی تو جو اس کو ضائع کر دے گا باقی تو ضائع کرنے اس کے لیے آسان ہوں گے. تو یہ لکھ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور وہ وقت تھا، وہ وقت خیر القرون تھا. خیر القرون تھا، سب سے بہترین زمانہ تھا. حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، اور اس کے بعد وہ ہے جس میں میرے صحابہ ہیں، اور اس کے بعد وہ ہے جس میں میرے صحابہ کے اتباع کرنے والے ہیں. تین زمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ خیر القرن
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو عرض کر رہا تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر کھڑے ہو کر انسان عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، ذلت کا مظاہرہ کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عزت والے ہیں، ہر لحاظ سے عزت والے ہیں. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری توصیف اللہ کے لیے ہے. اور بندے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بندے کو پھر عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ جہاں ہم اتنے بڑے عزت دار ہیں تو تم ہمیں اتنی ہی ذلت کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ. اس سے بڑی ذلت اور کیا انسان کے لیے ہوگی کہ وہ اپنا سر ٹیک دے، پیشانی کو زمین پہ رکھ دے، اور رکھے بھی زمین پہ، اور اپنی ناک کو زمین پہ رکھ دے. دو چیزیں کو انسان بڑا خیال کرتا ہے، اپنی ناک کا اور اپنی پیشانی کا، اپنے ماتھے کا دو کا بڑا خیال کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ ماتھا اور یہ ناک ہمارے سامنے یہ ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے ہمارے سامنے اس کو رکھو، کسی اور کے سامنے اسے نہ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت، جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور اس عبادت کا نام نماز ہے، اور وہ ذات کے اعتبار سے بھی عبادت ہے. باقی جو ہیں حکمن عبادتیں ہیں، دوسری وجوہ پر عبادتیں ہیں. نماز جو ہے وہ اس لیے عبادت ہے کہ اس میں انسان فقر اور مسکنت، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ رب تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے. اور پھر دیکھیں اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہہ کے قیام کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پر اس طرح برستی ہیں جس طرح کہ بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں جب وہ قیام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد قیام کے بعد وہ رکوع کرتا ہے، رکوع کرنے کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے. تو پھر سجدہ میں جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرب عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جب اس دنیا سے وصال فرما جائیں گے اور قیامت برپا ہوگی، آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو ہم جیسے تو چھوٹے درجے کے ہیں، آپ سے ملاقات کہاں ہو سکے گی؟ ہم تو آپ کو دیکھ نہیں سکے گا، آپ کا تو مرتبہ بہت اونچا ہوگا، اللہ کے عرش کے ساتھ آپ کا گھر ہوگا، اور ہم تو نیچے والے درجے کے ہوں گے. ایک درجہ اتنا اونچا ہوگا ایک جنتی کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم وہ اس کو دیکھتے ہو، آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں چھوٹے چھوٹے تارے نظر آتے ہیں نا، کہیں چھوٹے چھوٹے، اتنا اونچا درجہ ہوگا ایک درجہ جنتی کا. اور جو جتنے درجے کا ہوگا اس کے اتنے درجے ہوں گے. خیر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کی صحبت، آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، تو کیا عمل کریں کہ اور یہ کیسے ممکن ہو کہ آپ کا دیدار ہو، آپ کی صحبت نصیب ہو؟ آپ نے فرمایا ایک عمل کر. تو کیا عمل کروں؟ آئینی اعلیٰ کثرت السجود، بس ایک کام کر، کثرت سے نماز پڑھا کر. کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس فرض پڑھے اور چلے گئے، نہیں، کثرت سے مراد یہ ہے کہ نوافل پڑھ، سنتیں پڑھ، اور اشراق پڑھ، چاشت پڑھ، اوابین پڑھ، تہجد پڑھ، یہ اور جب بھی مسجد میں آئے جائے نماز پڑھ.
کبھی صلاۃ الحاجت پڑھ لے، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھ لے، کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ لے، کبھی جناب وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے، یہ پڑھ. جتنی زیادہ تم سجدوں کی کثرت کرے گا اتنا ہی تجھے میرا قرب اور میرا دیدار میں آسانی ہوگی اور تو میری صحبت میں. تو اس حوالے سے ہر آدمی حضور کا صحابی بن سکتا ہے. یہ قیامت تک کے جتنے بھی انسان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو صحبت میسر ہو سکتی ہے. کس حوالے سے؟ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا، صدقات کے بارے میں نہیں کہا، حج کے بارے میں نہیں کہا. فرمایا علی کثرت السجود، تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کر، زیادہ سے زیادہ نماز میں رہا کر، سجدے کیا کر، تو پھر تجھے اللہ پاک کیا کریں گے؟ میری صحبت سے مشرف فرمائیں گے. تو صحابی بن جائے گا، وہاں کی صحبت حاصل ہوگی، حضور کے پاس بیٹھنا. یہاں دوری ہوگی تو کیا بات، یہاں سے دوری ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو خوشخبری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میں اپنے دوستوں سے ملاقات کا متمنی اور خواہش مند ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے دوست نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ پھر آپ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو. یا رسول اللہ پھر دوست کون ہیں؟ حضور نے فرمایا دوست وہ ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے، الذین آمنوا بی ولم یرونی، وہ ایمان لائے مجھ پر اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میں ان کی ملاقات کا مشتاق ہوں. تو آپ حضرات یہاں ہم لوگ قیامت تک کے آنے والے لوگ اگر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، تو ہمیں کیا نصیب ہوگی؟ حضور کی صحبت نصیب ہوگی. اب یہاں تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا، کیونکہ قرب قیامت کا وہ ہے زمانہ ہے، زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، تو اس کے متعلق ہی پیشین گوئی کی. فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو احمق ہیں ہوگا، بدمعاش ہوگا، فاسق ہوگا، شریر ہوگا اور فاجر ہوگا، اسے کہیں گے ما اجلدہ ما اظرفہ، بھائی یار کتنا عقل مند ہے، کتنا ہوشیار ہے، کتنا مدبر ہے، یہ کتنا بڑا دانشور ہے. میں احمقوں کو یہ کہیں گے. اور جو اہل ایمان ہوں گے، عقل مند ہوں گے، اسے کہیں گے اے دیوانہ ہے، یہ مولانا ہے، یہ صوفی ہے. کیوں؟ نماز پڑھتا ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے لگ گیا، تسبیح کرنے لگ گیا، اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، یہ کیا اسے اس وقت یہ کہا جائے گا ہوگا یہ تو صوفی ہے. بھلا بھائی صوفی ہے تو کسی کی بھینس تو نہیں کھول کے لایا، نیک ہی کام کرتا ہے بیچارہ. نیک کام کرنے والے کو برا کہا جائے گا اور برا کام کرنے والے کو کیا اچھا کہا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی. بڑا سیانہ ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سیاستداں ہے. وہ سیاستداں ہو گیا، بڑا ہوشیار ہو گیا، بڑا دانشور ہو گیا، اور یہ بیچارہ کہتے کچھ جانتا ہی نہیں. جو بیچارہ اللہ کے سامنے نیاز مندی کرے اور برائی سے بچے، ظلم سے بچے، ظلم کرنے سے بچے اور فتنہ اور فساد سے دور رہے، کہیں گے یہ صوفی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، یہ بے وقوف ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. اور جو فراڈ کرے وہ عقل مند ہے. تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عبادت کی وجہ سے میری صحبت حاصل ہے. اور یہ نہیں کہ یہ جذبہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ یہیں منقطع ہو جائے گا. نہیں، وہ آدمی جس کی عادت نماز پڑھنے کی ہوگی، جس کی عادت نماز پڑھنے کی ہوگی اور جس کی لو اور لگاؤ نماز سے ہوگا، جس کا شغف نماز سے ہوگا، وہ جب قبر میں بھی جائے گا اور منکر نکیر اسے اٹھائیں گے، کس لیے؟ سوال کرنے کے لیے. سوال کرنے کے لیے اس ہر آدمی سے سوال ہوگا، خواہ وہ عورت ہو، مرد ہو، جو بھی بالغ ہے
اس سے سوال ہوگا، مسلمان ہو یا کافر ہو، جو دنیا میں آیا ہے اس سے سوال ہوگا اس کی زندگی کے متعلق، اس کی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اس مقصد کے متعلق اس کے پوچھ کی جائے گی اور پرسش کی جائے گی کہ بھائی بتا مر ربو کا۔ جب اس کے اندر جان ڈالی جائے گی تو اس کی آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں اس کی کھلیں گی اور وہ دیکھے گا تو وہ آدمی جو دنیا میں نماز کا عادی ہوگا، جس کو نماز سے شغف ہوگا، محبت ہوگی، تو اس کو حدیث میں آتا ہے ایسا وقت دکھایا جائے گا جو وقت آپ سورج غروب ہونے کے وقت دیکھتے ہیں کہ آسمان پر پلکاہٹ ہوتی ہے، یہ زردی چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ایسا وقت دکھایا جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ ایسا وقت ہو گیا، حالانکہ وہاں کہاں سورج، قبر میں تو سورج نہیں ہے، قبر میں کوئی سورج نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہاں پر اس کو یہ وقت دکھایا جائے گا عصر کے بعد کا اور مغرب سے ذرا پہلے کا۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو زردی چھا جاتی ہے نا آسمان پر، پلکاہٹ آ جاتی ہے، تو وہ وقت دکھایا جائے گا، تو وہ وقت کو دیکھتے ہی کہے گا فرشتوں کو دعونی اصلی، ارے چھوڑو مجھے، میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے چھوڑو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ کہے گا مر ربو کا، وہ کہے گا مجھے چھوڑو میں نے نماز پڑھنی ہے، پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں جواب دوں گا۔ جی یہ کون ہوگا؟ جس کو عادت ہوگی خدا کے سامنے نیاز مندی کرنے کی دنیا میں، جس کو محبت ہوگی نماز جیسی عبادت کی، جس کو محبت ہوگی نماز جیسی عبادت سے، تو وہ آدمی یہ کہے گا جس نے نماز کو اپنا مشغلہ بنایا ہوگا اور جس نے نماز سے محبت کی ہوئی ہوگی۔ ہم تو ہیں نماز چلا دیتے ہیں، وقت آ گیا چل گیا ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ایک بل جو ہے بجلی کا اگر وقت پر نہ دیں تو جرمانہ ہے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے دیکھو جرمانہ، اگر اس نوکر نے نہیں جمع کرایا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو، اور ناراض ہوتے ہیں اس پر کہ تو نے کیوں نہیں جمع کرایا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، وقت کیوں نہیں کیا، یہ لیکن نماز فوت ہو گئی، نماز کا وقت گزر گیا تو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے حال کو بہتر فرمائے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو ان کی ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی، جان کے تو نہیں ہوئی، عذر سے ہی ہوئی ہوگی، نماز قضا ہو گئی، صبح کی نماز قضا ہو گئی، تو ان کے پاس پورے علاقے سے ایک آدمی آیا افسوس کرنے، ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ تو فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا اس حوالے سے ہزاروں میل سے لوگ میرے بیٹے کا افسوس اور تعزیت کرنے میرے پاس آتے تھے، لیکن لوگوں کو کیا ہوا کہ میری ایک نماز فوت ہو گئی تو سوائے تیرے اور کوئی افسوس کرنے نہ آیا۔ کوئی افسوس ہمیں تو آنا کیا، ہمیں خود ہی افسوس نہیں ہوتا، ہم تو خود دو دفعہ استغفار نہیں کرتے، اللہ میں غلطی ہو گئی معاف فرما۔ اور دیکھو بھائی ایک اور یہاں مسئلہ بیان کرتا چلا جاؤں، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اگر اس نے ظہر سے پہلے اسے ادا کر لی تو سنتوں سمیت ادا کرے، دو سنتیں بھی پڑھیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، دو سنتیں پڑھے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر ظہر نہیں یاد رہا یا ایسا وقت چلا گیا ظہر کے بعد اس نے یا ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو اس نے اسے پڑھا تو پھر سنتیں چھوڑ دے، صرف کیونکہ سنتوں کا وقت چلا گیا،
پھر ظہر کی نماز ہی پڑھے، 2 فرض، اپنا فجر کی نماز ہی پڑھے، 2 فرض ہی ادا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نماز کو بڑی اہمیت ہے، نماز کو الصلاۃ عماد الدین، کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ اب اگر کسی نے ستون کو ہی گرا دیا تو چھت نیچے آ جائے گی، اگر 3 پلر رہ بھی گئے تو ٹھہرے گی نہیں، آ جائے گی نیچے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، عبادت، جس عبادت کے لیے انسان کو اللہ پاک نے تخلیق کیا تو وہ عبادت نماز ہے۔ نماز میں دیکھیں آدمی ذاکر بھی ہے، عاجز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا بھی ہے۔ پھر یہی نہیں، فرمایا کہ جس آدمی نے 2 نفل چاشت کے پڑھے، 2 نفل چاشت کے پڑھے، اس نے اپنے پورے بدن کا صدقہ دے دیا۔ 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ اگر 1 روپیہ بھی بھائی صدقہ بنے تو کیا ایک جوڑ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ آدمی بیکار ہو جاتا ہے کہیں کا بھی۔ انسان کے اندر دیکھیں یہ علم نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ علم دیا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں۔ فرمایا جس نے 2 نفل پڑھے چاشت کے، 2 نفل، اس چاشت کی نماز کا ثواب تو ملے ہی ملے گا اسے۔ ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا۔ کون سی مشکل بات ہے؟ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے اور کیا کریں؟ 1 روپیہ بھی دیتے نا تو 360 بنتے ہیں، ہم کہاں دیتے؟ ہم تو غریب آدمی ہیں، بڑے بڑے بھی نہ دیتے، اور اللہ کی راہ میں دینا تو ویسے ہی آدمی کو بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اپنے اوپر جتنے مرضی خرچ کر لے، اپنے بچوں پہ جتنا مرضی خرچ کر لے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کتنا کچھ کر لے، لیکن اللہ کی راہ میں دینا شیطان نہیں دینے دیتا اسے، شیطان نہیں دینا چاہتا، شیطان بخل سکھاتا ہے، اسے کنجوسی سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے دل کو بخل سے اور کنجوسی سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ 360 جوڑوں کا کون دیتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا اور آسان سا ہمیں عمل بتا دیا کہ یہ کرنا تو تمہارے بس میں ہے ہی ہے۔ اچھا پھر اور آیا، فرمایا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو چلو 360 مرتبہ یہ کہہ لیا کرو، کیا ہمیں یاد کر لیا کرو، ہمارا ذکر کر لیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جس نے 360 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اس نے اپنے بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ کر دیا۔ یہ کتنا آسان ہے، 360 روپے بھی نہیں مانگے، 360، اور ہمارے پتہ نہیں کتنے لگ جاتے ہیں، رسالے خریدتے ہیں، اخبار خریدتے ہیں، اور 360 سے بھی زیادہ بل آتا ہوگا۔ اب تو اخبار کتنے کا ہے؟ 10 ہیں، 12 روپے کا لو، اور 12 کے 36 360 ہو گئے، وہ ایڈیشن الگ ہیں، 400 بن گئے، اور وہ اگر بیچنا چاہو تو 5 روپے کا نہیں بکے گا۔ پڑھ کے بڑی آسان اور بالکل صاف، کوئی بل نہ آیا، بڑی احتیاط سے 5 روپے کا لے لو، کوئی نہیں لے گا، بلکہ ہا کر ایک دفعہ دے جائے تو وہاں باہر سے بلاؤ کہ واپس لو کا تو واپس بھی نہیں دیتے، میں تو آپ کے لیے لایا۔ تو دوستو، اور کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، 90% بلکہ 98-99% جھوٹی خبریں ہے، کیا کچھ بھی نہیں، لیکن اس پہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، ناولوں ڈائجسٹوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، نہ دیں گے، کیوں؟ بوجھ مت، شیطان کرنے نہیں دیتا، شیطان تو بخل سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخاوت کا حکم دیتا ہے۔ تو دوستو 360 جوڑوں کا صدقہ صرف 2 نفل ہیں اور پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو 360 جوڑوں کا اگر آپ صدقہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور
دنیا میں بھی حفاظت فرمائیں گے، آخرت میں ان کی حفاظت کیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نہ قبر میں عذاب ہوگا۔ کتنا آسان سودا بتا دیا، کتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ یا تو بھائی 360 مرتبہ اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کا نام لے لو، یا پھر 2 نفل پڑھ لو۔ اس سے اور زیادہ آسان کیا ہے؟ 360 جوڑوں کا صدقہ دیا گیا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے جہان کے کام کرتے ہو، یہ کام کون سا مشکل ہے اگر آدمی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، پھر ایک اور عمل اس کے ساتھ فرمائیں، جو آدمی باوضو بستر پر جاتا ہے، دیکھیے باوضو، اور آسان بتایا، اللہ کا قرب تو بڑا آسان ہے، انسان اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کی دوستی تو بڑی سستی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا وضو کر کے بستر پر جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کرتے کہتے کہتے سو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایسا عمل کر کے یعنی باوضو بستر پر جائے اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ سو جائے، فرمایا جس کروٹ پر وہ جب بھی وہ کروٹ لے گا اور جس کروٹ پر بھی وہ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، رد نہیں جائیں گے۔ لیجیے آپ سو رہے ہیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے، تو اللہ کی دوستی کون؟ یہ نماز اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ ترس آیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبریاں سنا دی، اب آپ کس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں اور اتنے ہلکان ہوتے ہیں، اتنی مشقت آپ برداشت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں اور سوج جاتے ہیں، آپ اتنا جہد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو خوشخبریاں سنائی ہیں، آپ کو اب کس چیز کی فکر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوشخبریاں دی، اتنا اعزاز بخشا، اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی کی، افلا اکون عبدا شکورا، تو پھر میں کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شکر گزاری بھی ہے، عبادت، یہ نماز کی عبادت ایسی ہے کہ اس میں شکر گزار بھی بندہ بنتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا بھی بنتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا بھی بنتا ہے۔ پھر یہاں ہی نہیں، دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو جذبات دنیا میں رکھے گا، جس چیز کا وہ اپنے آپ کو عادی بنائے گا، جس چیز کا وہ اپنے آپ کو عادی بنائے گا، جس چیز میں وہ منہمک ہوگا، وہ جذبات اس کے برزخ میں بھی ابھریں گے، وہ ظاہر ہوں گے۔ آدمی مرے گا تو جب اس کے اندر جان ڈالی جائے گی تو جس حالت میں وہ مرا ہے، جس چیز سے وہ شغف رکھتا تھا، اس کا ہی وہاں مطالبہ کرے گا سب سے زیادہ، سب سے پہلا بول۔ جیسے نماز پڑھنے والا اور نماز کا عادی یہ کہے گا دعونی اصلی، ارے ہٹو میں نماز پہلے پڑھ لوں، بعد میں تمہارا حساب کتاب دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کا تذکرہ کر رہے تھے، عذاب کا تذکرہ کر رہے تھے اور منکر نکیر کی بات چل رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب قبر میں آدمی جائے گا اور اس میں جان ڈالی جائے گی تو عقل ایسے ہی ہوگی جیسے کہ اب میری عقل آپ کے سامنے کام کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل بالکل ایسی ہوگی، یہی ماحول ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا، یا رسول اللہ پھر پرواہ کی بات نہیں، میں منکر نکیر سے خود نمٹ لوں گا۔ تو کون کہے گا؟ جس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوگا،
جس کی لو خدا کے ساتھ لگی ہوگی، جس کا تعلق دنیا میں اللہ سے مضبوط ہوگا، وہ کہے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی آدمی نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا، برزخ میں کیا ہوا، قبر میں کیا ہوا؟ لوگ تو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، ایسے بے وقوف ہیں۔ ایسے بھی ایک آدمی پوچھنے لگے کہ جی قبر میں عذاب ہوگا؟ میں نے کہا بھائی مرو گے تو پتہ لگ جائے گا، میں کیا بتاؤں، جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا عذاب ہوگا نہیں ہوگا، ہم کیا بتائیں تمہیں، ہمیں تو اللہ معاف فرمائے۔ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تو صریح ہے کہ قبر کیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا پھر یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کہاں ہو رہا؟ قبر میں ہی تو ہو رہا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو میں خود ان سے اور ان لوگوں کے لیے پیشین گوئی مبارکبادی ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ اہل ایمان ہوں گے اللہ اور ایمان پر ڈٹے رہیں گے اور ایمان والے اور نیک اور صالح اعمال کریں گے، عبادت میں منہمک ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کٹھن وقت میں بھی نجات عطا فرمائے گا اور ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو رابعہ بصریہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ؟ یہاں فرشتے آئے تھے، کیا پوچھا؟ کہا مر ربوں کا پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے آسمان سے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا آسمان سے آنے میں یہاں تک آنے میں، آسمان سے یہاں تک آنے میں تمہیں کتنا وقت لگا؟ 500 سال لگتے ہیں، 500 سال لگتے ہیں آسمان سے زمین پر آنے میں، 500 سال لگتے ہیں۔ میں کہا تم رب کو بھول گئے؟ ہاں نہیں، ہم تو اپنے رب کو نہیں بھولے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ رابعہ جو ہے وہ دنیا سے اس گڑھے 4 فٹ کے گڑھے میں اندر آ گئی، اس زمین سے 4 فٹ نیچے چلی گئی، تو اللہ کو بھول جائے گی؟ تم کیا پوچھتے ہو؟ ہم تو رب پر مٹ کے آئے ہیں، رب ہمارا تو کام ہی رب کو منانا تھا، ہمارا تو کام ہی خدا سے تعلق قائم کرنا تھا، ہم تو خدا کے عاشق وہاں بھی رہے یہاں بھی، تو عقل باقی رہے گی۔ تو یہ نہ کہے کہ مر گیا تو اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہاں بھی وہاں عذاب بھی ہوگا اور نعمتیں بھی ملیں گی۔ افرشوا لہ فراش الجنہ والبسوا لہ لباس الجنہ وافتحوا لہ ابواب الجنہ، اس کو بٹھاؤ، اس کے نیچے بچھاؤ۔ کہاں کا بستر؟ کہاں کا بستر؟ جنت کا بستر۔ بعض لوگ چٹائی لے جاتے ہیں ابا جی کے نیچے بچھانے، اور وہی کوئی گدا شدہ بچھاؤ کوئی اچھا ہے 10-15 ہزار کا، تو چلو کسی کے کام بھی آ جائے، ہاں نکالے چوری کرے تو اسے فائدہ تو ہوگا۔ اور چٹائی بچھا، ابا بچارا کبھی چٹائی پہ یہاں پہ لیٹا نہیں، اس کے نیچے چٹائی بچھا۔ اللہ کے بندو، نبی نے اپنے نیچے چٹائی نہیں بچھوائی، اللہ کے رسول کے صحابہ گئے قبروں میں، ایسے کسی نے نہیں۔ اور یہ چیز چٹائی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتنے دن، یہ تو تمہارے زمین کی ہے، زمین پر چند دن نہیں چلتی، تو اندر کیا چلے گی؟ یہ اندر بھی نہیں چلے گی۔ تو دوستو وہاں کیا چلے گا؟ وہاں تمہارا ایمان چلے گا، وہاں تمہاری عبادت چلے گی، وہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق چلے گا، یہ چیزیں چلیں گی، وہاں یہ چیزیں چلے گی۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو سجدوں کی کثرت کر تاکہ میرے ساتھ اور میری رفاقت اور میری معیت، میرا ساتھ، میری رفاقت، میری معیت اور میری صحبت تجھے جنت میں حاصل ہو سکے۔ تو یہی نہیں، پھر آگے چلیے محشر میں بھی ایسے ہی حال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس حال میں مرے گا، جس حالت میں وہ مرے گا، یہ اس حالت میں اٹھے گا۔ جس حالت میں تم اپنی زندگی گزار رہے ہو اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اگر اونٹ پر سوار تھا اور عرفات میں تھا یا حج کی نیت سے جا رہا تھا اور احرام باندھا ہوا تھا، لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، پھر گر گیا، مر گیا، تو قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔
اگر کسی کی موت قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آ گئی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اٹھے گا، اس کی زبان سے قرآن پاک جاری ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا وہ اٹھے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی برے فعل پہ مرا، چوری کرتا ہوا مر گیا، زنا کرتے ہوئے مر گیا، شراب پیتے ہوئے مر گیا جی، اور کسی ڈکیتی کرتے ہوئے مر گیا، تو کس حالت میں اٹھے گا؟ کس حالت میں اٹھے گا؟ برا انجام۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے متعلق کہ عبادت کے معنی میں جیسے عرض کر رہا تھا، عبادت کے معنی ہیں تذلل کے، حضرت ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سادہ کابر کے بہت بڑے شیخ ہیں، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہا تو میں کہوں گا اللہ پاک نہ مجھے جنت چاہیے، نہ مجھے حور چاہیے، نہ پری چاہیے، تو بس مجھے تو اپنے عرش کے نیچے 1.5 گز جگہ دے دے، تیری نماز پڑھ، تیرے لیے نماز پڑھتا رہا، بس تجھے سجدہ کرتا رہا، تجھے سجدہ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی بات یہ ہے کہ اس نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے، قرب حاصل ہوتا ہے، قرب خداوندی۔ اور قرب خداوندی کسے حاصل ہوتا ہے؟ نیاز مند کو، بے نیاز کو نہیں، نیاز مند کو۔ جتنی نیاز مندی اختیار کرو گے اور پھر عبادت کا مزہ لینا ہے تو عبادت کے اندر دھیان ضروری ہے، عبادت دھیان سے کرو۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ اللہ کا دوست بننا ہے۔ اگر آپ نے دکان کو بڑا بنانا ہے تو بھائی کیا پیسوں کو بے دہانی سے گنیں گے اور بے دہانی سے وصول کریں گے اور بے دہانی سے رکھ دیں گے؟ اگر آپ نے اپنے کاروبار کو ترقی دینی ہے تو بتائیے بے دہانی سے پیسے لیں گے؟ ہم نے تو کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو آنکھیں بند کر کے پیسے لیتا ہو، سوتے سوتے پیسہ لیتا ہو، بلکہ وہاں تو نیند آتی نہیں، وہ گدی ایسی ہے، وہ گدی ایسی ہے کہ وہاں کسی کو نیند نہیں آتی اور ساری نیندیں ہمیں مسجد میں آ جاتی ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے میں آ جاتی ہیں، ساری کمزوریاں یہیں دور کرتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ جتنا عبادت میں اللہ کا دھیان ہوگا اتنا آپ کی اللہ سے دوستی بڑھے گی، قرب ملے گا، عبادت کی لذت ملے گی، پھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا، پھر آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اسی عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرب اگر آپ حاصل کریں گے تو اسی عبادت سے حاصل ہوگا اور کسی عبادت سے حاصل ہوگا۔ باقی بھی ہیں عبادتیں، اس میں شک نہیں کہ آپ یہ نہیں کہ انہیں چھوڑ دو، لیکن اہم عبادت جس سے اللہ کے سامنے انسان اپنے فقر، مسکنت اور ذلت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے کیا کرو؟ نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو اسے مارو، اور پھر فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے تو اب اس کو علیحدہ کر دو، جی اس کو علیحدہ کر دو، بستروں سے علیحدہ کر دو، اس کے لیے علیحدہ بستر کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں وقت کیونکہ تھوڑا ہے، میں یہی عرض کروں گا کہ عبادت کے معنی جو ہیں وہ فقر اور نیاز مندی کے ہیں، عاجزی کے ہیں، اور اس کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ نماز میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ انسان پوری طرح اللہ کے سامنے جھکا، کہاں قیام کرو، ہاتھ باندھے نوکروں کی طرح، چاکروں کی طرح باندھے، سر جھکایا ہوا ہے، پھر کہا کہ یہ بھی ابھی کم ہے، کہا جھک جاؤ اور پستی اختیار کرو، جھک گئے، پھر کھڑا کیا، پھر جناب کہا کہ نہیں اور ابھی اور کرو، پھر سجدے میں لے گئے، پورا بدن اللہ کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا ہے، ہم نے تیرے سامنے لا کے رکھا۔ تو دوستو عبادت کے معنی ہی دراصل فقر اور نیاز مندی کے ہیں، اور یہ چیز نماز میں ہی ملتی ہے۔ نماز پڑھو،
جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر ایک مسلمان نمازی بھی نہیں ہے تو وہ کس کام کا ہے بتائیے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ باوجود بیماری کے نماز میں آتے تھے۔ بعض لوگ ہم میں سے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے، بس گھر پڑھ لی، پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ان کی نماز، جب حضور فرما رہے ہیں ان کی نماز، دو وجہ سے نماز گھر میں پڑھی جائے گی۔ ایک جان کے خطرے سے، جان کا خطرہ ہو کہ باہر نکلنے میں جان کا خطرہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا بیمار کہ آ نہیں سکتا، کوئی نماز گھر میں پڑھے، اور کوئی نہیں، اور کوئی عذر نہیں ہے مسجد میں نہ آنے کا۔ لیکن لوگ ہیں عورتوں کی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، تو عورتیں ہوئی نا، مرد تو نہ ہوئے، جی وہ مرد تو نہ ہوئے جو گھر میں نماز پڑھنے والے ہیں، تو وہ تو عورتوں کی شباہت اختیار کر رہے۔ اور حضور بلکہ شباہت پہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے عورتوں کی جوتی پہنی یا جس عورت نے مردوں کی جوتی پہنی، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ جس عورت نے مردوں کی جوتی پہن لی، جوتا، ہم تو کپڑے عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے، مرد عورتوں کے پہن رہے ہیں، یہاں تو کپڑے بھی وہ ہو گئے۔ تو فرمایا یہاں تک تو آپ نماز پڑھنے جن اور یہ تو عورتوں کو کہا کہ اپنے گھر میں پڑھو، مردوں کو تو نہیں کہا۔ تو پھر اگر مرد بھی نماز بغیر عذر کے گھر میں پڑھنے لگ جائیں تو اللہ کی ان گھروں کو، اللہ کی ان مساجدوں کو کون آباد کرے گا؟ یہ ہمارے، ہم نے انہیں آباد کرنا، اس کی آبادی ہم سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ بڑی اچھی مسجدیں بنائیں گے، جی بہت خوبصورت، بہت عمدہ مسجدیں بنائیں گے، وہی عامرۃ، جی وہ بڑی عمدہ بنی ہوں گی، لیکن وہ کیا ہوگی؟ خراب من الہدی، ہدایت نہیں ہوگی وہاں، مسجدوں میں بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اب زمانہ آ گیا، زمانہ آ گیا، ذرا سی بات پہ جناب مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے؟ بازاروں میں تو سنی تھی، مسجدوں میں آئے اور ہدایت ختم ہو گئی، کوئی کہنے والا ہی نہیں، کہنے دیتا ہی نہیں، نہ کوئی کہتا ہے۔ یہ مولوی صاحب، میں اپنے کئی احباب کو کہتا ہوں جو خاص کر نماز پڑھاتے ہیں، میں نے کہا آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سلام کریں نمازیوں کو، پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے مولوی کاریوں کو۔ مسجد میں آؤ تو نمازیوں کو سلام کرو، لیکن نماز سلام نہیں آتے ہیں، یا تو پتہ نہیں ان کے دل میں یا تو شرم کی وجہ سے یا پھر تکبر اتنا ہے کہ ہم انہیں کیا جانے، یہ تو جاہل ہے۔ اور سلام تکبر کو توڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا 3 عمل کرو جنت میں بلا خوف داخل ہو جاؤ گے، افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا 3 کام کرو، کیا؟ سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، اپنے گھر میں بھی جا کے اپنی بیوی کو بھی سلام کرو۔ یہ نہیں کہ ہماری زنانی ہے تو ہم کیوں اس کو سلام کریں، ہمیں شرم آئے گی۔ تم اگر وہ کر لے تو وہ بیچاری کر لے تو کیا ہو؟ اب پتہ نہیں، تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ بیوی کو ہم سلام کر لیں گے تو شاید ہمارا نکاح نہ ٹوٹ جائے، کیوں بھائی؟ نہیں، نکاح والی کوئی نہیں، یہ تو اگر کوئی کہے گا تو میں ذمہ دار ہوں، کیا کرو، سلام کیا کرو، اس کے دل میں آپ کی محبت آتا ہے اور پھر غرور ٹوٹتا ہے۔ آپ سردار بن کے نہ جاؤ، آپ دوستانہ ماحول میں داخل ہو، گھر میں دوستانہ ماحول میں داخل ہو، کیا دیکھ کے خوش ہو، ان کا دل ٹھنڈا ہو۔ تو فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، قرابت داری کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوئے ہوں، اس وقت تم نماز پڑھو۔ ادخلوا الجنت بسلام، بس تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو، کوئی بھی نہیں روکے گا تمہیں جنت میں جانے سے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ 3 کام کر لو۔ تو علماء، حفاظ، قاری، جو بھی ہے اسے چاہیے کہ جب مسجد میں آئے
تو نمازیوں میں سلام نہیں ہے تب بھی سلام کرنا، کیوں نہیں کرتے سلام؟ سلام کرنا کوئی عیب ہے؟ سلام اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پھر نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا جس نے میری ایک ایسی سنت کو زندہ کیا جب وہ مٹ رہی ہوگی اور ختم ہو چکی ہوگی، فرمایا کہ اس وقت اس نے اس کو رائج کیا، اس کو زندہ کیا، فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب، 1-2 کا نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب صرف ایک سنت ادا۔ تو یہ مسجد میں آئیں، حافظ ہو، قاری ہو، امام ہو، عام آدمی بھی ہو، سلام کرے، سلامتی، سلام، السلام علیکم، جو اپنا نمازی اپنے پاس والوں کو کر لے، اور امام اور جو قاری اور حفاظ جو بھی مصلی پہ آئے وہ سب کو سلام کرے، السلام علیکم۔ کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت، نماز جو ہے وہ فی ذاتی ہی عبادت ہے، باقی عبادتیں جو ہیں وہ کسی اور وجہ سے عبادتیں ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں، اس لیے کہ عبادت کا مفہوم نیاز مندی ہے، اور نیاز مندی کی جھلک اور مظاہرہ نماز میں ہوتا ہے، پوری طرح کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جی، اور اللہ کی حمد و ثنا میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے، یہ بھی تو نیاز مندی ہے جی۔ اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ دعا مانگ رہا ہے، سوال ہے، یہ بھی نیاز مندی ہے۔ تو ابتدا سے لے کے آخر تک پھر کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، اب تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، یہ بھی نیاز مندی ہے جی۔ پھر سلام کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، پھر یہ بھی نیاز مندی ہے، سلام کرنا بھی نیاز مندی ہے۔ جس کے دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا وہ نماز کو قائم کرے گا، اور انشاءاللہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ان کی قبر میں وہو یصلی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انبیاء تو جس کے ساتھ جس کو کوئی شغف ہوگا اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کے اس عمل کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اب ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں ہے، انبیاء کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے، لیکن ویسی حالت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا جس سے ہم اپنا دل بہلائیں گے، جس سے اپنا دل بہلائیں۔ اگر کسی کو قرآن پاک سے شغف ہے تو انشاءاللہ وہ قرآن قبر میں بھی قرآن ہی پڑھے گا، حشر میں بھی قرآن پڑھتا ہوا جائے گا اور اہل قرآن کے ساتھ ہوگا۔ نماز سے شغف ہے روز تو دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم اس کا کیا کرنا؟ قائم کرنا یہ نہیں کہ بعض جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا تو حکم ہے نہیں اور قائم کرنے کا حکم ہے، ایسی قائم کر دیں۔ بھائی پڑھنا کوئی کتاب تو نہیں ہے کہ جس کے پڑھنا تم اپنی لغت بنا لی، بھائی یہ تو عربی ہے، اللہ کی زبان ہے، پھر اللہ کی زبان ہے، عربی ہے، چلو تمہیں زبان نہیں سمجھ آتی تو عمل تو سمجھ آتا ہے۔ منشاء رسول اللہ تو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اللہ کی زبان کو کوئی نہیں سمجھنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نماز قائم کرنا ایسا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں یہ ہے نماز کا قیام کرنا ہوگا۔ تو قائم کرنے کا حکم، پڑھنا تو حکم نہیں، قائم کی کہاں آسمان میں کر رکھی قائم، پتہ نہیں کہاں قائم کر رکھی ہے ان لوگوں نے۔ ایک آدمی تھے تو میرے پاس اعتکاف میں آیا رمضان میں، کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے جاہل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا صحیح نماز کو نہ پڑھو جی رمضان میں، کہتا میں مدینے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا شام کو اس کو روٹی نہ دینا، کہنا روٹی بھی وہیں مدینے میں کھا، مدینے کی روٹی اچھی نہیں، نماز اچھی ہے تو روٹی اچھی نہیں۔ یہ گمراہی ہے، کہ شیطان اخوان الشیاطین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ دعات الی ابواب جہنم،
وہ جنت کی طرف نہیں بلانے والے ہوں گے بلکہ وہ جہنم کے دروازے تک پہنچانے والے ہیں، والیاذ باللہ۔ تو دوستو، نماز کا قیام کیا ہے؟ وہی پڑھنا ہے۔ یہ قیام، یہ حالت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس طرح کھڑے ہو، اس طرح تکبیر کہو، اس طرح ہاتھ باندھو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر اس طرح سجدہ کرو، پھر اس طرح بیٹھو، ساری حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی حیت ہمیں بتائی ہے، جو حالت بتائی ہے، وہی نماز قائم کرنا ہے۔ یہ نماز کو مت چھوڑو۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، فرمایا اس نے کفر کیا۔ آپ نماز پڑھو، نماز کی بڑی برکات ہیں، ایک وضو کی بڑی برکات ہے۔ فرمایا جس نے وضو کیا، جہاں جہاں تک اس کا وضو کا پانی جائے گا، وہاں تک کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا تو وہاں اس حصے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس حصے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دوران وضو یا ابتدائے وضو اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے اور اللہ کا ذکر بھی کرے تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس کے سارے جسم کے ہی گناہ جھڑ جائیں گے، اتنا پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے وضو کرتے کرتے تو پھر سارے جسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، قیامت کے دن صاحب وضو کو، وضو کرنے والے کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہاں جہاں جہاں تک پانی وضو کا پہنچے گا اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے قیامت میں۔ جی اب تو سونا لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کرتا، وہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ شان بخشیں گے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مبالغہ کرتے تھے، وہ کونی سے بھی زیادہ اوپر تک اس ہاتھ کو دھوتے تھے، بازو کو دھوتے تھے۔ ان سے پوچھے آپ کیوں؟ فرمایا کہ حضور نے فرمایا جہاں جہاں تک پانی پہنچے گا وضو کا، وہاں تک اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں۔ تو میں کہتا ہوں میں سارا کا سارا ہی سونے میں یہاں تک پانی ہے۔ تو بھائی جب یہ وضو کا یہ عالم ہے تو نماز کا کیا عالم ہوگا؟ جب وضو پہ اتنا عزت اور اللہ تعالیٰ کا نے انسان کو شرف بخشا ہے، انعام دیے ہیں اور اس کی عزت افزائی کی ہے تو نماز پر اس کو کتنا انعام ملے گا۔ تو دوستو نماز اہم عبادت ہے، دراصل یہی عبادت ہے۔ عبادت کا جیسے پھر میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ عبادت کے معنی ہی تذلل اور اس کے عاجزی اور نیاز مندی کے ہیں، اور یہ نماز میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس 5 نماز پڑھا کرو بھائی، بغیر نماز دیکھ لو۔ نماز جو ہے تم کہتے ہو نا کہ نماز گھر میں مردوں کی نماز نہیں ہوتی، مردوں کی نماز گھر میں نہیں ہوتی سوائے 2 عذر کی وجہ سے۔ یہ عذر بھی میں نے آپ کو بتا دیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات نماز پڑھتی ہے، کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، تو انسان نہ پڑھے جی اس پر تو 1-2 اللہ کے انعام ہوں گے، آپ پر تو اتنے انعام ہیں، اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں کہ آپ خود نہیں شمار کر سکتے۔ تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ قبولیت والی نماز کی توفیق عطا فرمائے، دھیان والی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم نماز کس طرح تمہاری کامل بن جائے گی، کتنی اگر کسی نے کوئی چاہے کہ میری نماز کامل بن جائے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو یہ نیت کرے کہ آج میں نماز ایسی پڑھوں گا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جی آج میں ایسی نماز پڑھوں گا جیسے کہ حضرت میں ایسی نماز پڑھوں گا۔ تو فرماتے تھے کہ پڑھ تو نہیں سکتے تھے، کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کہاں ہماری نماز، پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن آپ کو ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنے اور جہد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔
اس نماز کا ثواب مل جائے گا، پڑھ تو نہیں سکتے، اور پھر جب سلام پھیرو گے تو دل میں آئے گی یار حضور کیا ایسی نماز پڑھتے تھے، میں نے کیا کیا، حضور کی نماز، میں نے تو کہا تھا آج میں ویسی نماز پڑھوں گا جیسا کہ حضور نماز پڑھتے تھے، تو پھر نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی روز بروز روز بروز روز بروز۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا دلیل المتحیرین، یا امان الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، الف الف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حنان یا منان ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع العجائب بالرزق، یا بدیع العجائب بالرزق، یا بدیع العجائب بالرزق، یا بدیع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من لا الہ الا اللہ اغثنی، یا من لا الہ الا اللہ اغثنی، یا من لا الہ الا اللہ اغثنی، یا من لا الہ الا اللہ اغثنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اسمع واستجب يا الله اسمع واستجب يا الله بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ذرا ولا نفعا ولا موتا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درود شريف بسم الله الرحمن الرحيم يا
حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. درود شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك. نسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وعذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا حاجات المسلمين حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكفهم هموم المسلمين هموم الدنيا وهموم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات
يا دافع الأمراض يا دافع الأمراض ادفع بلاء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رب ارفع درجاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا. بسم الله. اللهم يا باسط الأرزاق يا باسط الأرزاق يا باسط الأرزاق ابسط علينا من بركاتك من رزقك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين آمين آمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم بلغ واصل ثواب ما قرأنا وما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى روح طبيبنا الشفيع ذنوبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كلهم وإلى أصحاب كلهم وإلى أزواج كلهم ثم إلى أرواح جميع أئمة المجتهدين المفسرين المحدثين صوفياء المحققين خصوصا ساداتنا الأفندية والجديدية قادرية وغيرهم رحمهم الله أجمعين بتفاضل الصلاة الشريفة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى روح شيخنا مرشدنا محمد عبد الغفور العباسي المدني نور الله مرقده ثم إلى أرواح آبائنا آبائنا أمهاتنا إخواننا أخواتنا جيراننا ولمن له حقا علينا ولمن استوصانا للدعاء. اللهم استرنا بسترك الجميل دبر لنا فإنا لا نحن التدبير. اللهم اجعل وساوس قلوبنا ذكرك وشكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. المراقبة اپنی آنکھوں کو بند کر لیں دونوں ہونٹوں کو ملا لیں پوری توجہ اپنے دل پر رکھیں توجہ کریں اور دھیان دیں کہ فیضان الہی کا ایک دریا عظیم شان متفعل حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی طرف آ رہا ہے. ہمارے دلوں کے تمام ظلمات کدورات وساوس نفسانی شیطان ان تمام کو مٹا رہا ہے. ہمارے دل نہایت محبت شوق اور اعتقاد سے اپنے اللہ کی یاد اس طرح پر کر رہے ہیں گویا ہم سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، میں اس میں جی لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، نہ کربل اپنی دولت پر، نہ حشمت پر، نہ طاقت پر، اس دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے۔ اللہ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے، کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے۔ گناہوں میں نہ کر برباد عمر تو کر توبہ، گناہوں میں نہ کر برباد عمر تو کر توبہ، کہاں ہیں باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے،
کہاں ہیں باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے اللہ بندے تو کر لے بندگی نعمت بڑی ہے زندگی نعمت بڑی ہے زندگی بندے تو کر لے بندگی نعمت بڑی ہے زندگی عصیان سے کر شرمندگی عاصی کا گھر فی النار ہے اللہ اللہ اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی جناب میں قبول فرما ہمارے سننے کو بھی قبول فرما سنانے کو بیٹھنے کو جمع ہونے کو بھی قبول فرما ہماری پوری زندگی کو معاف کی گناہوں کو معاف فرما اور باقی ماندہ زندگی کی حفاظت فرما ہمارے دلوں میں اللہ نور پیدا فرما اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما اللہ ہمارے نقائص اور عیوب کو دور فرما ہماری کمزوریوں کو دور فرما کم ہمتیوں کو دور فرما ناشکریوں کو معاف فرما اے اللہ پاک ہمیں ذکر والی زبان عطا فرما شکر والا دل عطا فرما رونے والی آنکھیں عطا فرما اے اللہ پاک اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما اپنی عبادت کا شوق عطا فرما دھیان والی عبادت عطا فرما لذت والی عبادت عطا فرما خداوند تعالی قبولیت والی عبادت عطا فرما اور قبولیت والی عبادت کا اللہ قبولیت والی عبادت اے اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا فرما یا اللہ ہمیں ایسی عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرما ایسی عبادتوں میں منہمک فرما اے اللہ جو تیرے ہاں مقبول ہوں اور ایسے امور اور ایسے کاموں سے ہمیں دور رکھ اے اللہ جو تیرے نزدیک مردود ہوں اے اللہ ہمیں قبولیت والے اعمال کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ نامقبول کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہماری عزت اور جان کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے ہمارے سب اکابر کو اللہ بخش دے اور ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کے والدین ان کے اعزاء اقارب دوست احباب ان کے متعلقین کی مغفرت فرما اے اللہ پاک ہمارے اعزاء میں سے جو بھی ہے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو کر تیرے پاس آ گئے ہیں خداوند تعالی